السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر باری نائک، ٹرمینیٹر پروفیسر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہم لوگوں کا ڈی کے مارگ جموں اینڈ کشمیر بینک کے سامنے سٹ ان پروٹیسٹ تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے جو بیچارے وکٹمز تھے، اور ہم نے ان وکٹمز سے بات کی، اور ایون ہم لوگوں نے بہت جو کلپریٹس اس میں ہیں، جو ٹھگس اس میں ہیں، ان کا نام لیا۔ اس کے بعد جب وہ پروٹیسٹ ختم ہوا، میں جو ڈی کے مرگ میں ہاسپٹل ہے وہاں کی طرح جا رہا تھا، کیونکہ کل کوئی لیڈی کی وہاں پر تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی، تو اسی مسئلے میں ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا کہ اگر 108 پہ کال کرتے ہیں تو آپ کی ایمبولینس کیوں نہیں ہوتی ہے، میری ان لوگوں کے لیے اویل کیوں نہیں ہوتی ہے جو ڈی کے مرگ کے سراؤنڈنگ ولیجز میں رہتے ہیں یا گجر بستی ہے، ان کے لیے اویل کیوں نہیں ہے، وہی بات کرنے گیا تھا۔ جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلا تو باہر شبیر احمد بوہ کے سرپنچ ویٹ کر رہے تھے، اور وہ آئے دوڑتے دوڑتے، اور ان کو پلان تھا کہ مجھے پیٹنے کا پلان تھا یا مجھے مارنے کا پلان تھا۔ تبھی ڈی کے مرگ کا پورا یوتھ میرے ساتھ تھا، اور وہاں پر ایک یوتھ نے ان کو جن کو میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، تجمل صاحب جو صاحب امام کے نام سے مانے جاتے ہیں اس ایریا میں، انہوں نے اس کو سیدھے کہا، اگر آپ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ڈاکٹر باری کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسے ورڈز کہے، اور یوتھ جو تھا انہوں نے اس کو سیدھے کہا کہ ڈاکٹر باری جو ہے ہماری بات کرنے آئے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے بلایا، سیدھے چیلنج کے ساتھ کہا اس کو ہم نے بلایا، آپ لوگ کرپٹڈ ہو، آپ لوگ ٹھگس ہو، آپ لوگ ٹھگتے ہو لوگوں کو، اسی لیے ہم نے اس کو بلایا۔ تو اس کے بعد شبیر صاحب چلے جاتے ہیں وہاں سے، لیکن میرے کریکٹر پہ بہت ساری کیچڑ، مجھے تھریٹس بھی دیا، دھمکی بھی دی، ایون اس کا پلان بھی تھا میرے ساتھ ہاتھا پائی، لیکن میں یہاں سے بہت کول اینڈ کام رہا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چمر گیا، چمر سے ہو کے احمد آباد، کھل احمد آباد سے ہوتے ہوئے دمحل پہنچا۔ تو شبیر صاحب کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے بھی سرپنچ ہیں، چاہے وہ ناگم کا سرپنچ ہو، چاہے وہ بوہ کے کنٹریکٹرز ہو، چاہے وہ بینک مینیجر اور دونوں بینک برانچز کے آفیشلز ہو، انہوں نے سب کو الگ الگ انٹیمیٹ کر کے میرے خلاف کمپلینٹ پولیس اسٹیشن دمحل میں ڈالی۔ ناگم کا سرپنچ اور وہاں کے پورے سرپنچ پولیس اسٹیشن میں میرے خلاف جمع تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر کلگام کے نیچے والے گاؤں سے آتا ہے، یہ ہمارے ایریا میں کیا کرتا ہے، یہ ہمارے ایریا میں کیوں آتا ہے۔ ان کا سیدھے یہ کہنا تھا، یہ ہر ایک گاؤں میں نہ جائے ڈاکٹر باری، کیونکہ یہ ایکسپوز کر رہا ہے کرپٹڈ لوگوں کو، یہ ایکسپوز کر رہا ہے جو بھی کرپشن کرتا ہے، یہ ایکسپوز کرتا ہے ٹھگس کو، یہ ایکسپوز کرتا ہے اللیگل مائننگ والوں کو، یہ ایکسپوز کرتا ہے ڈرگ پیلڈرز کو۔ اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے وہ ایکسپوز ہو جائے، کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے، جتنے بھی یہ سرپنچ ہے، جتنے بھی ٹھگس ہے جتنے ہیں۔ اور یہ میری جو موومنٹ ہے، جو کرپشن کے خلاف میں نے مشن چلایا، یہ اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ مجھے پرمیشن نہ ملے کہیں جانے کے لیے، اس کو وہ باؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ سب گئے تھے میرے خلاف، ایک کمپلینٹ بینک سے، دوسری کمپلینٹ کوآپریٹو بینک سے، تیسری کمپلینٹ ان سرپنچوں نے مل جل کے، اس پہ 5 سرپنچوں کی سیل بھی تھی، پچھلی کمپلینٹ بھی انہوں نے نکالی تھی۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کرپشن فری سٹیٹ بنے، یہ چاہتے ہیں میری جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو جائے۔ اس کے بعد ایون انہوں نے وہاں سامنے بھی کہا، یہ کیا کرنے آتا ہے، یہ کیوں گھومتا ہے، یہ اللیگلی ہمیں کیوں پھنسا رہا ہے، جبکہ یہ اللیگلی نہیں ہے، یہ لیگل وے میں، اللیگل وے سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر لوگوں کو ٹھگتے ہیں، بہت ساری پرابلمز کرتے ہیں سوسائٹی میں، اسی کو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جنگ میری نہیں ہے خالی، یہ آپ لوگوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ میرے ٹیم میں جڑیے، آپ میرے ساتھ جڑیے، اس کرپشن کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی ہمیں کیاس ٹینشن کریٹ نہیں کرنا ہے سوسائٹی میں، ہمیں صرف ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں، کل سرپنچ کے الیکشن ہوں گے، کل پنچوں کے الیکشن ہوں گے، ایسے گنڈے مجھے کبھی موومنٹ کرنے نہیں دیں گے، ایسے گونز مجھے باہر نہیں نکلنے دیں گے، یہ مجھے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسائیں گے، یہ میرا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ آپ یوتھ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر ایک گاؤں سے یوتھ کھڑا ہو جائے سرپنچ کے لیے، پنجوں کے لیے۔ ہر گاؤں سے آنےسٹ سرپنچ بننا چاہیے، ہر ایک گاؤں سے 2-3 پنچ آنےسٹ نکلنے چاہیے، تبھی میرا یہ مشن جو کرپشن کے خلاف میں لڑائی لڑ رہا ہوں، تبھی یہ سکسیسفل ہوگا، ورنہ یہ گنڈے
کل آپ لوگوں کو بھی برباد کریں گے, مجھے تو کر ہی دیں گے. اس لیے ہم بھی ریکویسٹ کرتا ہوں یوتھ سے کہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا ہوں جب تک آپ سرپنچ نہیں ہوں گے, آپ پنچ نہیں ہوں گے. آپ مجھے اس گاؤں میں پھر بلائیں گے, کہیں گے اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے, اس ڈپارٹمنٹ, پھر لوگ ڈریں گے. ڈاکٹر باری اکیلے نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ آپ کو لے کے آگے چلنا ہے. صرف اس وجہ سے کل پنچایت الیکشن ہوگا, آپ کو آگے آنا ہے. میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے کہا کہ آپ تیار رہیے, تبھی یہاں چینج آئے گی. میرا مشن جو اس نے میرا کیریکٹر ایساسینیٹ کیا, سرپنچ شبیر احمد نے, یہ میرا کیریکٹر ایساسینیٹ نہیں کیا, وہ اس نے یوتھ کا کیریکٹر ایساسینیٹ کیا. اس نے مجھے وہ گالی نہیں دی, اس نے وہ پورے یوتھ کو گالی دی. وہ آپ دھیان میں مت رکھیے. صرف ان سبوں کا جو رزلٹ آؤٹ پٹ ہوگا وہ کل آپ کے ووٹ دینے سے اور آپ کی ریپریزنٹیشن آپ ایک سرپنچ ہونے چاہیے, آپ ایک پنچ ہونے چاہیے, آنےسٹ پنچ. اور یوتھ جب پارٹیسپیٹ کرے گا تب یہ کرپٹڈ سسٹم ہی انشاءاللہ ہم چینج کر کے دیں. معافی چاہتا ہوں کن لوگوں سے جو میں نے کے بی پورا والوں سے پرومس کیا تھا میں آؤں گا. ایون وٹو ناسنور کے یوتھ سے میں نے پرومس کیا تھا میں آؤں گا, میں نہیں پہنچ پایا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کمپلین پولیس اسٹیشن میں ڈالی, پھر مجھے 2-3 گھنٹے وہاں کلیئرنس دینی تھی, اور میں نے کہنا تھا کہ کیا کیا ہوا اور کیا نہیں. اس کے لیے میں سوری, اور انشاءاللہ میں کل پرسوں ٹائم نکال کے آؤں گا اور آپ کو انٹیمیٹ کروں گا. اور میری یوتھ سے ریکویسٹ ہے, آپ جو یہ کرپشن کی لڑائی میں لڑ رہا ہوں, میں اکیلے اتنا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آپ میری اس ٹیم کا ایک حصہ بنیے. میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی کہا تھا, جتنا بھی دمہال کا سے یوتھ ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پورے دمہال جتنا بیلٹ ہے اس میں ناگم سے لے کے پورے دمہال آتا ہے, ڈی کے مارگ آتا ہے, بوہ آتا ہے, درگڑن آتا ہے, وہ پورا ایریا ایون دمہال تک جو یہ ایریا ہے یہاں وٹو مزگام سے لے کے اہربل تک, اس پورے ایریا کے یوتھ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وہ موسٹ ویلکم, وہ آ جائے. ان کو صرف ایک کام کرنا ہے, ان کو اپنا نام لکھنا ہے, پیرنٹیج لکھنی ہے, اور اس کے بعد اپنا ولیج کا نام لکھنا ہے, بلاک لکھنا ہے. اس کے بعد یہ لکھنا ہے کہ ہم اوپنلی آپ کے ساتھ کام کریں گے یا ہڈن ہو کے وہ شیئر کر سکتے ہیں میرے پوسٹس, ہڈن ہو کے وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے, یہ ہے. پھر میں ان کو بولوں گا RTIs ڈالو, باقی چیزیں وہ میں بتاؤں گا. اس کے بعد اگر وہ اوپن کرتے ہیں تب الگ چیز ہے, اگر ہڈن کرتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں. ایون اگر وہ امپلائیز بھی ہے وہ میری مدد کر سکتے ہیں. اور وہ ان 3 نمبرز میں ڈسپلے میں دے رہا ہوں, ان 3 نمبرز پہ اپنی ڈیٹیلز ڈال دیجئے. جو یہ صرف دمہال کے لیے ہے, پورا جو بیلٹ میں نے آج اور کل میں جاؤں گا اس ایریا کے لیے ہے. وہ ایریاز, وہ جتنے بھی ایریاز ہے وہ ان 3 نمبرز پہ اپنی ڈیٹیلز سینڈ کرے, جیسے میں ایک گراؤنڈ میں دکھا رہا ہوں ویسے ہی وہ سینڈ کرے, تاکہ میری ٹیم کے ممبرز اس نوٹ کرنے کے بعد وہ مجھے میرے حوالے کریں گے, تاکہ میں ان کو گروپ میں ایڈ کروں اور ہماری ایک بہت بڑی ٹیم بن جائے, تاکہ ہم جموں اینڈ کشمیر سے ایلیمنیٹ کریں اس کرپشن کو.